السلام علیکم خواتین و حضرات. پاکستانیوں نے بھی کیا عجب قسمت پائی ہے کہ حالات کی، موسم کی شدت میں کمی، اضافہ پاکستانیوں کے لیے مزید پریشانیوں کا باعث ہے. پہلی اور بنیادی بات تو وہی ہے کہ جیسے ہم لوگ ہیں ویسے ہی ہمارے حکمران ہیں. ہمارے پاس شعور کی کمی ہے، شریکے کے ہم قائل ہیں، اور بڑی ہی ریاضت سے استعمار نے، سامراجیت نے ہم لوگوں کو، پنجابیوں کو اسپیشلی تماشمین بنا دیا. بہت سو کو اس سے پریشانی ہوگی، ان کی دل آزاری ہوگی. ہمارا ہرگز مطلب کسی کی دل آزاری نہیں ہے. حقائق ہیں جن کو بیان کیا جاتا ہے اور ہم حقائق کو بیان کرتے رہیں گے. 70-75 سال سے اس ملک کے ساتھ جو تجربات کیے جا رہے ہیں، اور جس طرح جگاڑ ہمارا قومی مشغلہ ہے، اسی طرح پھوڑی، پنجابی میں پھوڑی ہوتی ہے، وہ بھی ہماری آج تک ختم ہی نہیں ہو رہی. قائد اعظم کی ایمبولنس کے پیٹرول ختم ہونے سے آج مجھے کیوں نکالا، یا گھڑی کیوں بیچی، یا سائفر کی پھوڑیاں جاری ہیں. اور یہ پھوڑیاں عوام بڑی خوش اسلوبی سے یہ ڈالتی رہتی ہیں. گو کہ ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ان کو اگر کسی بات پہ آواز اٹھانی چاہیے تو وہ صرف اپنی زندگانی کو بہتر کرنے کے حوالے سے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے. اسٹیبلشمنٹ نے کمال ہوشیاری سے ہم لوگوں کو ایسی پولیٹکس میں، ایسے مسائل میں جھنجھوڑ دیا ہے کہ ہم اس میں الجھ گئے ہیں، یہ سمجھے بغیر کہ ہمیں اپنے بنیادی مسئلوں کو سمجھنا ہے. ہمیں اپنے اس اصول کو جس کی وجہ سے دنیا نے ترقی کی، خوشحالی کی منازل طے کی، ان کو ہم نے پانا ہے. ہم نے یہ بات سمجھنی ہے کہ ہم بطور عوام اس ریاست کے مالک ہیں، اور ہمیں اس ریاست کے مالک ہونے کے ناطے اس کے اوپر جو حکمرانی کرنے، اپنے نمائندوں کا انتخاب کرنا ہمیں جو ہے وہ ضروری ہے. دنیا میں ہمیشہ سیاست ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے، اور مقبولیت ہوتی ہے. پاکستان میں الٹ چکر ہے. پاکستان میں حکومت اسی کو ملتی ہے جس کے پاس قبولیت ہو. مقبولیت اور سیاست ہمیشہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے میں بنتی ہے، اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ہی مقبولیت اور سیاست ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے تمام معاملات ان لوگوں کے حوالے کر دیے جو ایوریج کیلیبر کے لوگ ہیں، بالکل ایوریج کیلیبر کے، یہ اوسط ذہانت کے ملازمت پیشہ لوگ جن کو ہم کہتے ہیں یہ سرکاری لیڈرز ہیں، اور یہ پالیسیز بناتے ہیں. یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کیسی پالیسیز بنا رہے ہیں. 18 دسمبر کو انہوں نے چھٹیوں کا اعلان کر دیا. اس سے پہلے بھی ہم اسی چینل کے حوالے سے بات کرتے رہے ہیں کہ گرمیوں کی 3 ماہ کی چھٹیاں یہ دے دیتے ہیں. گورے جب یہ چھٹیاں دیتا تھا اس کے مقاصد ڈیفرنٹ تھے. وہ رول کرنے آیا ہوا تھا، اس نے ہم لوگوں کو غلام رکھنا تھا، اور اس نے ہر وہ ہتھ کنڈا یا ہر وہ حربہ استعمال کرنا تھا جس کے تحت ہم لوگوں کو غلامی کے جو توق ہے وہ ہمارے گلوں میں ڈلا رہے، ہم اس کے عمیق گڑھوں میں گرے پڑے رہیں، ہم کبھی بھی ان سے باہر نہ نکلیں. وہ تو ان کی ضرورت تھی. آج 75 سال بعد بھی اگر وہی گورے کی چیزوں کو لے کے چلنا ہے تو افسوسناک بات یہ ہے کہ جو اس ملک کا مالک ہے وہ لوارث ہے. یہ ریاست اپاہج ہے. سوال اٹھائیں تو اس ریاست کے اوپر گراں گزرتی ہے، کیونکہ بدقسمتی سے ریاست کی وہ جو تعریف ہے بین الاقوامی قانون بین الاقوام کے مطابق، اس کی ایک نئی تعریف پاکستان میں ایجاد ہو چکی ہوئی ہے. پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ہی ریاست ہے، اور سب سے بڑا کہ وہ عسکری ادارہ جو اپنے آپ کو حساس ادارہ کہلاتا ہے. بھائی کیوں حساس ہیں؟ ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں. ہمیں کیوں آپ وہی جو استعماریت یا قابض فوج جو جس علاقے پہ قابض ہوتی ہے اس علاقے کے شہریوں کو وہ حق نہیں دیتی، ان کے اوپر لیبل لگاتی ہے غداری کا، اٹھا لیتے ہیں. تو نہیں یہ چیزیں چلیں گی. ہم نے اپنے بچوں کو کیا دینے جا رہے ہیں؟
تو عزیزان گرامی 18 دسمبر کو چھٹیاں دی گئیں، گوگل موجود تھا، گوگل کے اوپر یہ واضح طور پہ لکھا گیا تھا، اور محکمہ موسمیات انٹرنیشنل BBC کی رپورٹ میں بھی پاکستان کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں اس دفعہ جو ہے وہ میدانی علاقوں میں خشک اور شدید دھند والی سردی ہوگی، کیونکہ سڈن جو چینج ان ٹمپریچر ہے، دن کے اوقات میں ٹمپریچر میں جو ہے وہ انکریز ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اور جیسے ہی مغرب کے بعد عشاء کے تک ایک سڈن چینج آتا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ فوگ بن جاتی ہے، اور اس کے اندر جو ڈسٹ ہے، اب ڈسٹ ساری یہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں جی، ماحولیاتی آلودگی ہو گئی، ساری سڑکوں، آپ کسی بھی سڑک کے اوپر سے گزر کے دیکھ لیں، مٹی ہے، ڈسٹ ہے، وہ سڑکوں پہ اتنی تیز گاڑیاں چلتی ہیں، وہ ساری ڈسٹ فضا میں چلی جاتی ہے، وہ اس فوگ کے ساتھ ریئیکشن کرتی ہے، اور وہ معلق ہو جاتی ہے، اور وہ اسموک بن جاتی ہے، اور یہ پھر مسائل ہیں جو ایڈریس کرنے والے ہیں، جو ٹھیک کرنے والے ہیں، وہ نہیں کریں گے، یہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ یہ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ ہم لوگ نہیں سمجھتے، ہم لوگ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں اس بات کو کرنا ہے۔ تھینک یو۔